شہباز شریف صاحب وزیر پاکستان انہوں نے آج ایک بات کی، اس میں میں چاہوں گا آپ دونوں کمنٹ ضرور لوں کہ آئی ایم ایف بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے، شرائط ناقابل تصور ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے۔ انیس منصوری صاحب، بلکہ پہلے زبیر صاحب آپ سے بھی چاہوں گا کہ مجبوری کے تحت تمام شرائط اگر مان لی گئیں جیسا کہ نظر آ بھی رہا ہے تو پیٹرول مزید مہنگا ہوگا، بجلی مزید مہنگی ہوگی، مہنگائی مزید اوپر چلی جائے گی، عوام کا جینا مزید دوبر ہو جائے گا، اور یہ گورنمنٹ پھر انتخابات میں بھی جائے گی، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی طور پہ نقصان ہوگا؟ ارے بھائی میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ ڈو مور کر رہے ہیں، اور یہ کرے جا رہے ہیں، غریبوں کا خون چوسنے تک کی نوبت آ گئی ہے۔ اور میں آئی ایم ایف پہ بھی حیران ہوں، آخر وہ کیا چاہتی ہے؟ میرے خیال میں تو وہ چاہتی ہیں اپریزنگ ہو، مطلب یہ عوام باہر آئے اور ادھر کچھ خان جنگی کی طرف ان پتہ کا نہ جو خواستہ کچھ چلا اور جائے۔ جو مشن ہے وہ پورا ہو۔ اور یہ حکمرانوں کو چاہیے کہ یہ 1 ارب میرے خیال میں 1.3 بلین کی بات ہے، یہ خود اپنے وہ جھاڑ دیں تو کپڑے تو یہ ہو جائیں گے، یہ سارے مل کے آپس میں چندہ کر کے یہ دے دیں اور آئی ایم ایف کو بولے بس بھائی اتنے کر سکتے ہیں۔ اور اگر مزید پرائز بڑھائی گئی پیٹرول کی، جیسے کہ سننے میں آ رہا ہے بجلی کی پرائز بڑھائی گئی اور ڈالر تھوڑا اوپر گیا، تو یہ ان کی جماعت بھی فارغ ہو جائے گی اگلے الیکشن میں۔ انیس منصوری صاحب، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ پھر یہ جو اس وقت حکومت میں موجود ہیں لوگ یہ فارغ ہو جائیں گے؟ زبیر صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کیونکہ تمام شرائط مان لی تو ظاہر ساری چیزیں اوپر جائیں گی، پیٹرول مصنوعات کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء اوپر جائیں گی، اور پھر انتخابات میں کوئی بہت بڑا لمبا عرصہ نہیں رہ گیا۔ دیکھیے، بہت اہم بات آپ نے کی ہے، اور مجھے حبیب جالب کی وہ بڑی مشہور نظم ہے یہ 10 کروڑ گدھے جس کا نام ہے عوام، اس کا ایک مصرع یاد آتا ہے کہ ہر وزیر ہر سفیر بے نظیر، یعنی ہر وزیر ہر سفیر بے نظیر ہے مشیر، یعنی کہ ہر وزیر اور ہر سفیر جو ہے وہ اس وقت موجودہ حکومت کا مطلب بے نظیر ہے، ہر مشیر، کوئی نظیر ان کی نہیں ملتی ہے۔ اور اگر آپ بات کریں اس وقت کہ موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے، مریم نواز صاحبہ نے تو اپنے ہاتھ جاڑ دیے یہ کہہ کر کہ 10 اپریل سے لے کر 28 نومبر تک ان کی حکومت ہی نہیں تھی، یعنی کہ سمجھیے کہ وہ سارے گناہ بھی انہوں نے رکھ کر اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دی کہ یہ لیجئے بھائی، یہ ظاہر ہے یہ آپ کا ہے، یہ ہمارا نہیں۔ اب رہ دے کر ان کی 2 مہینے کی حکومت رہ جاتی ہے کہ 1 مہینہ دسمبر کا آپ لے لیجئے اور 1 مہینہ جنوری کا لے لیجئے۔ اب کل مریم نواز صاحبہ پھر یہ اعلان کر دے گی کہ بھائی دسمبر اور جنوری کی بھی حکومت ہماری نہیں تھی، تو ہم کیا کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ حکومت اس وقت کیا اشارے کر رہی ہے اور کس طرف جانا چاہ رہی ہے؟ آئی ایم ایف کی جن شرائط پر وہ عمل درآمد کی بات کر رہی ہے اور مکمل طور پر عمل درآمد کرنے کی بات کر رہی ہے، آج پاکستان کے فورن ریزرو 3.08 بلین ڈالر ہے، یعنی 3.08 ارب ڈالر ہے، جو کہ گزشتہ 10 سالوں کی کم ترین سطح پر موجود ہے۔ اگر مارچ کے مہینے میں ہمیں کچھ اور قرضے، کچھ پیمنٹس کرنی ہے، اگر ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا انجیکشن نہیں لگا، تو آپ یقین مانیے کہ ہم اپنی 30 سال سے زیادہ کم سطح پر آ جائیں گے ڈالرز کی، اور اس صورتحال میں ہم ڈیفالٹ کے بے حد قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ کیا جائے گا، عوام اس وقت، آپ پورے پاکستان کے کسی بھی چوراہے پر چلے جائیے، کسی بھی شخص سے ملاقات کیجئے، کسی خاتون خانہ سے بات کیجئے، کسی بھی آپ بزرگ سے بات کیجئے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر اس وقت اس حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔